إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قابل قدر بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، حاضرین جمعہ، مسنون خطبے کے بعد میں نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے پڑھی. آیت نمبر 305 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنیادی طور پر دو باتیں بتا رہے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کو اس دنیا سے مر کر جانا ہے. جو بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں سب کو اس دنیا سے جانا ہے. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. اس کے بعد دوسرا جو پیغام، دوسری جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم انسانوں کو خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور شر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے. ہم انسان کو دے کر بھی آزماتے ہیں، انسان سے چھین کر بھی آزماتے ہیں. اللہ نے اپنا ایک دستور، اپنا ایک قانون اللہ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ ہم انسانوں کو کس کس طرح سے آزماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمائے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم انسان کو دو طرح سے بھی آزماتے ہیں، خیر کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، شر کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں. صحت مندی دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں، بیماری دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں. اللہ مال و دولت دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ مال و دولت چھین کر بھی آزماتے ہیں. اللہ نے اپنا ایک قانون بیان فرمایا اس میں کہ ہم دونوں طرح سے انسان کو آزماتے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بہت بڑے مفسر ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہنا کیا چاہتے ہیں، اللہ کا مقصود کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ نختبرکم بالمصائب تارة وبالنعم اخرى، ہم کبھی کبھار تمہیں مصیبتیں دے کر آزماتے ہیں، پریشانیاں دے کر آزماتے ہیں، تمہارے گھروں میں کسی کا انتقال کر کے تمہیں آزماتے ہیں. کبھی کبھار ہم نعمتوں سے سرفراز کر کے، نعمتوں کی بوچھار کر کے، نعمتوں کی بارش کر کے تمہیں آزماتے ہیں. دونوں طرح سے اللہ آزماتے ہیں. کیوں؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ لِنَنْظُرَ مَنْ يَشْكُرُ وَمَنْ يَكْفُرُ، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزمائش میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں کون سا بندہ ہے جو اللہ کا شکر گزار بنتا ہے اور کون سا وہ بندہ ہے جو اللہ کا ناشکرہ بنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں کہ نبتلیکم بالشر والخیر فتنة بالشدة والرخاء،
ہم آسانیوں کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں اور ہم پریشانیاں مشکلات انسان پر لا کر بھی انسان کو آزماتے ہیں، اور انسان کو صحت مند بنا کر بھی ہم آزماتے ہیں، انسان کو ہم بیمار بنا کر بھی ہم آزماتے ہیں، والغنا والفقر مالدار بنا کر بھی ہم انسان کو آزماتے ہیں، فقیرے میں مبتلا کر کے بھی مال و دولت اس سے چھین کر بھی ہم انسان کو آزماتے ہیں، والحلال والحرام حلال کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، حرام کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، والطاعت والمعصیہ ہم طاعت اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اور نافرمانی کے ذریعے سے بھی ہم آزماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنا ایک بہت ہی بہترین اصول، اللہ نے اپنا ایک قانون اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہم کو جو دین عطا کیا ہے، اس دین میں صرف خیر ہی خیر ہے۔ جو دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک بندہ مومن جب اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اس دین میں صرف خیر ہی خیر ہے، شروع سے لے کر آخر تک صرف اور صرف اس دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھا ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہم اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں، اسلام نے ہمیں جو حکم دیا اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اسلام بحیثیت ایک مسلمان ہم تمام کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان چار لوگوں میں مل جل کر رہیں، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہم رہیں، الگ تھلگ اپنی زندگی نہ گزاریں، چار لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی سوچ الگ ہوگی، اس کی سوچ الگ ہوگی، اس کے خیالات الگ، اس کے خیالات الگ، اس کے سوچنے کا انداز الگ، اس کے سوچنے کا انداز الگ۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپس میں جو دو لوگ مل کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، کبھی اس کی جانب سے اس کو تکلیف پہنچے گی، کبھی اس کی جانب سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ شریعت اسلامیہ نے اس کا خیال کر کے ان لوگوں کو کہا اور ان لوگوں کو بڑا مومن کہا، بڑا اجر و ثواب والا انسان ان لوگوں کو کہا جو چار لوگوں کے درمیان اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان کی جانب سے آنے والے مشکلات مصائب پر صبر کر کے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث سے شیخ البانی نے صحیح کہا، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم، کہ وہ مومن، وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور ان کی جانب سے آنے والی مشکلات پر صبر بھی کرتا ہے، اعظم اجرا، اللہ کے پاس زیادہ اجر والا ہے ایسا مومن اس مومن کے مقابلے میں جو الگ طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے، نہ لوگوں کے مسائل سے اس کو کچھ لینا دینا ہے، نہ لوگوں سے وہ بات چیت کرتا ہے، نہ ان سے لین دین کرتا ہے، نہ ان سے اپنے تعلقات قائم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو بہت آسان بنایا ہے، شریعت اسلامیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت آسان بنائی ہے، اور ساتھ ہی یہ تعلیمات ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں۔ سورہ ملک کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، زندگی اور موت ہم نے پیدا اسی لیے کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں گے، ہم تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنے والا بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا یہ دستور پہلے ہی واضح کر دیا، پہلے ہی صاف کر دیا۔ آپ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ٹائٹل، یہ لقب ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم پر کئی ایک ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم پر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق دوسرے لوگوں کی مدد کریں، اپنے سے پہچان ہو یا ہم کسی کو نہ پہچانتے ہوں، ہم مسلمان ہیں، یہ کافی ہے، ہم پر واجب ہو جاتا ہے ہماری استطاعت کے مطابق، جو ہماری طاقت میں ہے اس کے مطابق ہم اس کی مدد کریں، ہم اس کا تعاون ہم کریں۔ ایک مسلمان کا بنیادی فرض ہے، ایک مسلمان پر یہ بنیادی واجبات میں سے ہے، اس کے بنیادی واجبات میں سے ہے کہ جس کسی کی مدد کرنے کی وہ استطاعت رکھتا ہو اس کی وہ مدد کریں۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم سب جانتے ہیں، نبی بننے کے بعد ہی نہیں بلکہ نبی بننے سے پہلے بھی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے گھر آئے
اگر اما خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے آپ پر بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ اب مجھے اپنے نفس پر ڈر ہونے لگا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پورا واقعہ سنا کہ وحی نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد پورا سننے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، جو اخلاق بتائے، اس پر غور کریں۔ آپ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد، ابھی آپ نبی بنائے نہیں گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتی ہیں اپنے شوہر سے خطاب کر کے آپ فرماتی ہیں ہرگز نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، جو لوگ ٹوٹنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کو جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ بوجھل لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں اور ان کی مدد آپ کرتے ہیں، ان کا تعاون آپ کرتے ہیں۔ اور وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو انسان کمانے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو آپ کما کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جو انسان کمانے کی استطاعت نہ رکھتا نبی اس کے لیے کما کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف بعثت سے قبل، آپ نبی ابھی بنائے نہیں گئے ہیں، لیکن آپ کے یہ اخلاق تھے کہ آپ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگوں کا ایک نعرہ تھا، وہ ایک نعرہ بلند کیا کرتے تھے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے عرب کے لوگوں میں غیرت بہت تھی، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے کسی بھی فرد کو گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے قبیلے کے کسی بھی فرد کی رسوائی وہ برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ کہا کرتے انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو کہ مظلوم ہو، تم اس کی مدد کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، مظلوم ہی ہے، مظلوم ہے تو ہی مدد کرنا، ایسی بات نہیں۔ اگر وہ ظالم بھی ہے نا، تم غلط بھی ہو، لیکن وہ تمہارے قبیلے والا ہے، تم اس کی مدد کرو۔ عرب کے لوگ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی نے اس نعرے کو باقی رکھا کہ نبی نے خود فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم بھی اپنے بھائی کی مدد کرو، گرچہ کہ وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو، یہ نہ دیکھو کہ ظالم ہے کہ مظلوم، تم بھی اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان مظلوم ہے اس کی مدد کرو، آپ کہتے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے اوپر سے ظلم کو ہٹایا جائے تو اس کی مدد ہو جاتی ہے، لیکن ایک بندہ ظالم ہے اس کی مدد ہم کیسے کریں؟ صحابہ نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ظلم کر رہا ہے نا، اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے، تم اس کی مدد کر رہے ہو، اس کا تم تعاون کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ مقصود یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات آنے سے پہلے ہی عرب کے لوگوں میں معروف تھا کہ ہمیں اپنے قبیلے والوں کی مدد کرنی ہے، ان کا تعاون کرنا ہے، گرچہ کہ وہ حق پر ہوں یا نہ حق پر ہوں، مگر نبی نے آ کر لوگوں کی سوچ بتائی کہ تم ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، اس کا طریقہ نبی نے بدل دیا، ان لوگوں کے فکر کو نبی نے بدل دیا کہ تمہیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، ظالم ہو تو بھی حق کا ساتھ دیں کہ اس کو روکیں ظلم کرنے سے، یہ حق کا ساتھ ہے، مظلوم ہے تو حق کا ساتھ دیں، اسے ظلم سے دور کرائیں، ظلم کے جو دائرے سے اسے باہر نکالیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ اب دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں سے ہر ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مالدار ہیں تو اسے غریب انسان کی ضرورت ہے، اگر کوئی غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے تو اسے پیسے والے اور مالدار انسان کی ضرورت ہے۔ ہم جو دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں کہ مالدار انسانوں کے پاس دنیاوی اعتبار سے ہر قسم کی نعمتیں ہیں، ہر قسم کی زیب و آسائش کے سامان ہیں، ان کے پاس آرام کرنے کی ہر سہولیت فراہم ہے، آپ دیکھیں ان کے سامنے سے ایک دن کے لیے آپ ان کے جو نوکر چاکر اور خادم ہوتے ہیں نا، ان کو ہٹا لیں، ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے، ان کو بھی دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے،
کہنے کو بادشاہ ضرور ہیں، کہنے کہ وہ ملک کے سربراہ ضرور ہوتے ہیں، کہنے کہ وہ بڑے آدمی ضرور ہوتے ہیں، مگر چھوٹے لوگوں کی انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک نظام شروع دنیا سے رکھا ہے کہ چھوٹے انسان کو بڑے کی اور بڑے کو چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پیغام اسلامی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہیں کہ بحیثیت ایک مسلمان ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے اتنی ہمیں مدد کرنی ہے، یہ ہمارے واجبات میں سے ہے، ورنہ اللہ کے پاس ہمیں اس سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے کئی ایک واقعات ذکر فرمائے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ ہے ذوالقرنین کا۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں ذوالقرنین، اللہ نے ان کو بہت مال و دولت، بہت طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ اللہ نے سورہ کہف میں اس کا ذکر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ کئی ایک آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے واقعے سے متعلق بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ اللہ نے فرمایا یہ پوری دنیا کی سیر کر رہے تھے، اس کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ ایک ایسی قوم کو پایا وہاں کے لوگ دوسری زبان سمجھنے والے ہی نہیں تھے، یہ صرف اپنی زبان جانتے تھے اور صرف اپنی زبان ہی جانتے تھے، دوسروں کی زبان سمجھنے پر یہ قادر نہیں تھے۔ جب ذوالقرنین ان کے پاس آئے تو لوگوں نے پہچان لیا کہ ذوالقرنین ہیں، ان کے پاس آ کر التماس کرنے لگے، درخواست کرنے لگے ذوالقرنین ہم آپ کی مدد، ہم آپ کو مالی اعتبار سے مدد کریں گے، آپ کو ڈھیر سارا مال عطا کریں گے، لہٰذا یاجوج ماجوج اس بستی میں آ کر بہت فساد مچاتے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان کچھ ایسی رکاوٹ بنا دیں کہ وہ ہم تک پہنچ نہ پائیں۔ ذوالقرنین نے کیا کہا معلوم؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو مال دیا ہے نا وہ تم سے کئی گنا زیادہ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری طاقت سے مجھے مدد کرنا، جسمانی اعتبار سے مجھے مدد کرنا۔ سبحان اللہ، ذوالقرنین بادشاہ ہیں، اللہ نے بہت سارا مال انہیں عطا کیا ہے، لیکن وہ تنے تنہا ایک دیوار کھڑی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، لوگوں کی مدد کی انہیں ضرورت تھی، لوگوں کا مدد انہیں چاہیے تھے، لوگوں کی مدد انہیں چاہیے تھی، ان کے تعاون کی ضرورت تھی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب آپس میں ایک دوسرے سے مل کر دیوار کھڑی کی گئی تو آج تک یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے پر قادر نہ ہو سکے، لیکن جب اللہ کا وعدہ آئے گا نا تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو پار کر کے، اس دیوار کو ختم کر کے ہم تک پہنچیں گے قیامت کے قریب۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ بادشاہ کہنے کو تھے صحیح ذوالقرنین، بہت بڑے آدمی تھے، دنیا کی چکر انہوں نے کاٹی تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کا نظام رکھا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کا تعاون کرنا پڑتا ہے، اس کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہمیں سے ہر ایک انسان پر یہ واجب ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی اپنی استطاعت کے مطابق ان کی ضروریات کو، ان کی حاجات کو ہم مکمل کریں۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ آئے تو مہاجر صحابہ نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصوبہ اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کو نبی نے آپس میں بھائی چارہ بنا دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مثلا عبداللہ اور عبد الرحمن کو نبی نے بلایا، ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی، اور کہا انصاری صحابی سے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ مہاجر بھائی تمہاری طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، آج سے تم ان کی دیکھ بھالی کرنا، یہ مکمل ان کے اخراجات تم برداشت کرنا، تم آج سے یہ مہاجر بھائی تمہاری نگرانی میں، تمہاری نگہبانی میں یہ مدینے میں زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو کہ مہاجر صحابی تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دیا۔ جب نبی نے بھائی چارہ کرایا، قربان جائیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس سوچ پر، ان کی اس تربیت پر، ان کے اس اخلاق پر، وہ آئے عبد الرحمن بن عوف کے پاس۔ یہ انصاری صحابی تھے، عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابی تھے، خالی ہاتھ ہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے۔ آئے عبد الرحمن بن عوف کے پاس، اگر کہنے لگے انی اکثر الانصار مالا، اے عبد الرحمن بن عوف
انصاری صحابہ میں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، نبی نے ہم دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا ہے، اب یہ میرے واجبات میں سے ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، تمہارا تعاون کروں، تمہاری دیکھ بھال کروں، یہ میرے واجبات میں سے ہے، مجھ کو ضروری ہے۔ انی اکثر الانصار مالا، انصاروں میں سب سے زیادہ مالدار انسان ہوں، تو کیا کروں گا میں؟ فَأَقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ، میں میرے مال کے 2 حصے بنا دیتا ہوں، میرا جتنا بھی سارا مال ہے اس کے 2 حصے میں بنا دیتا ہوں، آدھا تم رکھ لینا، آدھا میں رکھ لوں گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس تربیت پر اور ان کے اس اخلاق پر۔ اتنا ہی نہیں، آگے وہ کہتے ہیں وَلِيَ امْرَأَتَانِ، میری 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں کو دیکھنا، جو آپ کو پسند آئے نا میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اسے نکاح کر لے۔ سبحان اللہ، سب سے معزز اور سب سے پسندیدہ چیز کو بھی صحابہ کرام اپنے بھائی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اپنا آدھا مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اخلاق آپ دیکھیے، ایک صحابی ہیں جو اپنے بھائی کے لیے سارا مال لٹانے کے لیے تیار ہیں، مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اخلاق، وہ اپنی خودداری کا سودا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں، تمہارے گھر والوں میں اللہ برکت دے، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، مجھے یہ بتا دو کہ مدینے کا بازار کہاں لگتا ہے۔ مدینے کے بازار کو آئے، اپنی تجارت شروع کی، اور مدینے کے مالدار صحابہ میں آپ کا شمار ہونے لگا چند سالوں کے بعد۔ سبحان اللہ، ایک صحابی ایسے ہیں جو اپنا پورا مال اپنے بھائی کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، مگر دوسرے صحابی، ان کے اخلاق، ان کی تربیت، ان کا کردار ایسا ہے کہ وہ اپنی خودداری کو بیچنا نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے 1 پیسہ بھی انہوں نے نہیں لیا اور خود سے اپنی تجارت شروع کی۔ اب دیکھیں، اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، میں نے جیسے آپ کے سامنے آیت کریمہ شروع میں پڑھی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں، چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ اللہ اگر بندوں کو آزمانا چاہیں تو ہر اعتبار سے اللہ آزماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک انسان تھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اور دوسرا تھا جو گنجا انسان تھا، اور تیسرا نابینا انسان تھا۔ یہ تینوں اپنی زندگی ایسے ہی گزار رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا، اللہ نے ان کے ایمان کو جانچنا چاہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں فرشتے کو ان تینوں کے پاس بھیجا۔ فرشتہ ایک انسان کے پاس آتا، سب سے پہلے فرشتہ جو کوڑ والی بیماری تھی نا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تمہاری دنیاوی کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، میں پوری کر دوں گا۔ اس انسان نے کہا کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں، مجھے جو بیماری ہے کوڑ کی، اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، لہٰذا مجھ سے بیماری دور کر دینا، تمہارا اس سے بڑا احسان مجھ پر نہ ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو شفا یاب کر دیا۔ جو انسان کوڑ والی بیماری میں مبتلا تھا، اللہ کی اجازت سے اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس بیمار انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا یاب کر دیا۔ اب اس کے بعد پوچھا کیا تمہیں اور کچھ مال کی ضرورت ہے کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ فرشتے نے صرف اس کو اونٹ نہیں دیا بلکہ ایک حاملہ اونٹنی دی، جس سے اس کی نسل بڑھتی گئی۔ ایک اونٹ سے لے کر اللہ نے اتنا مال اس کو دیا، اتنا مال دیا کہ ایک اونٹ سے پورا ایک ریوڑ بھر گیا اونٹوں کا۔ فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اب آیا فرشتہ دوسرے شخص کے پاس، جو شخص گنجا تھا، فرشتہ اس کے پاس آیا، اس کی بیماری پوچھی اور کہا کہ تمہاری کچھ خواہش ہے تو بتاؤ، میں پوری کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بیماری ہے دور کر دو۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کے جو گنجا پن تھا اللہ نے دور کر دیا۔ پھر کہا کہ تمہیں کچھ مال چاہیے، کچھ بکریاں، کچھ جانور آپ کو چاہیے؟ کہا کہ مجھے بیل بہت پسند ہے، مجھے وہ دے دیجیے۔ اس نے نہ صرف بیل دی بلکہ اونٹنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ایک حاملہ جانور اس کے حوالے کیا، جو گائے اس کی نسل بڑھتی گئی، ایک سے لے کر پورا ایک ریوڑ گایوں کا اس کے پاس ہو گیا۔ تیسرے شخص کے پاس فرشتہ آیا جو نابینا تھا، اس کے پاس فرشتہ آیا۔
سیم اس سے بھی فرشتہ نے یہی پوچھا کہ تمہاری کچھ خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میں دیکھنے سے لاچار ہوں، میں نابینا ہوں، میری بینائی واپس لوٹا دے، نہیں میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس کی بات سنی اور اس کا مطالبہ بھی پورا کر دیا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ کی اجازت سے اس کی بینائی واپس لوٹ آئی، اور کہا کہ تمہیں کچھ مال چاہیے، کچھ جانور چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریاں چاہیے۔ اس نے ایک حاملہ بکری اس کو دی، جس کی وجہ سے اس کا بھی ریوڑ بڑھتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بکری سے لے کر پورا ایک ریوڑ ہو گیا۔ اندازہ لگائیے، تینوں کے تینوں شخص بیمار تھے، تینوں کے پاس نہ صحت تھی، نہ مال تھا، نہ دولت تھی۔ اللہ نے آزمانا چاہا، اللہ نے صحت بھی دی، مال و دولت بھی عطا کیا، صرف دیا ہی نہیں بلکہ ایک ریوڑ کی شکل میں دیا۔ اللہ نے آزمانا چاہا، اللہ نے دوبارہ اسی فرشتے کو بھیجا۔ اب جو فرشتہ خوبصورت شکل میں آیا تھا نا، اب فرشتہ پہلے انسان کے پاس جو کوڑ والی بیماری تھا، اس کے پاس کوڑ والے بیمار انسان کی شکل میں فرشتہ آیا اور کہا کہ دیکھو میں مسافر ہوں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، میرا راستہ ختم ہو گیا ہے، میری جو سواریاں تھی وہ بھی گم ہو گئی ہیں، لہٰذا ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں اور اپنے گھر تک میں صحیح سالم پہنچ جاؤں۔ پتا ہے اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو اونٹ نہیں دے سکتا، میرے پاس بہت سارے حقوق ہیں، میرے یہ کام ہیں، میرے یہ کام ہیں، میرے یہ اخراجات ہیں، میرے یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اس نے گنائی، آج ہم بھی گناتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، کچھ خرچ کرنے کے لیے کہیں تو ہمارے سر پر کئی ایک ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، یاد رکھیں۔ اللہ نے اس انسان کو دیا، صحت کی دولت دی، صحت مال و دولت کی نعمت سے اللہ نوازتا ہے، پھر اللہ نے آزمانا چاہا۔ اس فرشتے نے کہا کہ ذرا یاد کرو وہ وقت جب تم بیمار تھے اور تمہارے پاس کچھ مال نہیں تھا، اس وقت تم کیسے تھے؟ وہ انسان جھوٹ بولنے لگا، کہنے لگا یہ تو میرے باپ دادا کی جانب سے چلا آ رہا ہے مال، یہ میرے باپ دادا کی وراثت ہے جو مجھے ملی ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے بددعا دے دی اس کو اور کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں دوبارہ ویسے ہی بیمار بنا دے جیسے تم پہلے تھے۔ تو اللہ نے بیمار اس کو ویسے ہی واپس بنا دیا، سبحان اللہ۔ فرشتہ دوسرے انسان کے پاس آیا، جو گنجا انسان تھا، فرشتہ اس کے پاس آیا، اس کے پاس بھی آ کر فرشتے نے کہا کہ بھائی دیکھو میں راستہ بھٹک گیا ہوں، میرا راستہ ختم ہو گیا، سواری ختم ہو گئی ہے، مجھے ابھی سفر کر کے جانا ہے، لہٰذا مجھے ایک گائے دے دو تاکہ میں سفر کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا، میرے یہ کام ہے، یہ اخراجات ہیں، مجھ پر کئی ایک ذمہ داریاں ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس کی نعمت یاد دلائی، کیا تم بیمار نہیں تھے؟ کیا تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھا؟ کیا تم فقیر ہی تھے نا، تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھا؟ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو ایک دینے میں کیا حرج ہے، ایک خرچ کرنے میں تمہاری کیا کمی ہو رہی ہے؟ اور اس نے مانا نہیں۔ اس کے بعد فرشتے نے واپس اس کو بھی بددعا دے دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پاس سے بھی وہ نعمت چھین لی۔ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آیا، جو نابینا انسان تھا، فرشتہ اس کے پاس آیا، اس کے پاس آ کر کہنے لگا بھائی میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں راستے میں اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ فرشتہ وہ جو نابینا انسان تھا وہ کہتا ہے اس آدمی سے جو نابینا بن کر اس کے پاس آیا تھا، فرشتے کی شکل میں فرشتہ تھا، وہ انسان نابینا بن کر اس کے پاس آیا تھا، وہ جو حقیقی معنوں میں جو بیمار انسان تھا نا، جس کو اللہ نے بکریوں کی نعمت سے نوازا تھا، وہ کہتا ہے قد کنت اعمی، بھائی دیکھو میں ایک وقت تھا کہ میں بھی نابینا تھا، اللہ نے مجھے بھی اندھا بنایا تھا، فرد اللہ بصری، اللہ نے مجھے میری بینائی عطا کی، مجھے میری بینائی لوٹائی، اللہ نے مجھے بینائی لوٹائی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں پہلے سے بچپن ہی سے میں بینائی والا تھا، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی دی ہے، میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے دیکھنے والا بنایا ہے، اور فقد وفقیرن فقد اغنانی، اور یہ جو بکریاں تم دیکھ رہے ہو نا یہ میری نہیں ہے، میں فقیر اور لاچار انسان تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، اللہ نے مجھے اتنی ساری بکریاں دی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے فخذ ما شئت، تمہیں ایک نہیں جتنی بکریاں چاہے اتنی لے لو، تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے اور اللہ کے واسطے سے تم نے سوال کیا ہے، جتنی بکریاں تمہیں چاہیے، جتنی بکریوں کی تمہیں ضرورت ہے ساری بکریاں لے لو، اور میں تمہیں کچھ روکوں گا نہیں، 10 چاہیے 100 چاہیے جتنی تمہیں چاہیے لے لو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ فرشتے نے اس کے بعد کہا، فرشتہ کہتا ہے اس کے بعد امسک مالک، اے بندے تم اپنے مال کو اپنے پاس رکھ لو، کیوں؟
فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، اللہ نے تم سب کو آزمایا ہے، تم 3 لوگوں کو اللہ نے آزمایا ہے، اور فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، تمہارا اس اخلاق سے، تمہارا اس مدد کرنے کے جذبے سے اللہ راضی ہو گیا ہے، وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ، تمہارے جو 2 ساتھی تھے نا، اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور ان سے نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ چھین لیا ہے۔ اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں، نعمتیں چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ کوئی انسان فقیر ہے، بیمار ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے، یقیناً اللہ اس کو آزما رہے ہیں، مگر جہاں اللہ نے ہمیں صحت کی دولت سے مالا مال کیا، مال و دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اللہ ہمیں یہ دے کر بھی آزما رہے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس مال کے ذریعے سے اس کے بندوں کی کتنی مدد کرتے ہیں، بحیثیت ایک مسلمان ہم اپنا فرض کتنا ادا کرتے ہیں، ہم دوسروں کی مدد کر کے یہ ثبوت دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین سچا ہے، اللہ نے جو تعلیمات ہم پر نازل کی ہیں ہم اس کے علمبردار ہیں، اس پر عمل پیرا ہیں، اس کو عمل کرتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کر کے دوسروں کو یہ ثبوت دینا چاہیے، اور اسے یہ لگے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس دنیا میں، گرچہ کہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، مگر مسلمان بھائی نام کا میرا کوئی ہے جو میری مدد کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی یہ فرماتے ہیں، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، کافر کے مقابلے میں اللہ نے ہم کو ایک درجہ اونچا بنایا ہے، ایک نہیں بلکہ ہم دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہیں باعث مسلمان۔ جب ہم مر کر جائیں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کئی ایک جوابات ہم کو دینی ہیں، اور اس میں اللہ یہ بھی پوچھیں گے کہ میرا وہ فلاں بندہ بیمار تھا، اس کو ضرورت تھی، اس کو حاجت تھی، تم نے کیوں اس کی مدد نہیں کی، بتاؤ۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے بڑی قیمت دیں گے تبھی جا کر مدد ہوگی، نہیں، سامنے والے کی ضرورت کو ہم محسوس کریں۔ اگر آپ مسجد آ رہے ہیں، سواری سے آ رہے ہیں، کوئی پیدل چل کر آ رہا ہے، اس کو بٹھا کر مسجد پہنچا دیں، کسی کی سواری خراب ہو گئی ہے، اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے میں اس کی مدد کر دیں، یہ بھی اس کا تعاون ہے، یہ بھی مدد میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ کے پاس اس کا بھی اجر و ثواب لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر نہیں کریں گے تو قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑیں گے۔ حاضرین جمعہ، زیادہ نہیں، بس ایک پیغام مجھے آپ کے سامنے دینا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم مسلمان، یہ لقب، یہ ٹائٹل ہمارے لیے کافی ہیں، ہم پر کئی ایک حقوق، کئی ایک ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی کہ ہم معاشرے کے لوگوں کی مدد کریں، چاہے وہ کافر ہو کہ مسلمان ہو، معاشرے میں رہتا ہے تو ہمارا بنیادی فرض اور بنیادی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں، اس کا ساتھ دیں، اور اس کی جو بھی ضرورت حاجت ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سچا مومن، سچا مسلمان اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔